السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ ناظرین کرام، آپ نے بہت سے لوگوں کو موت سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سناتے ہیں، ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے موت کو خوش آمدید کہا۔ یہ ایک نیک اور سالہ لڑکی کی کہانی ہے جس نے انتہائی مثالی ماحول میں پرورش پائی۔ نیکی اور تقوی ہی اس کا اوڑھنا بچھانا تھا۔ وہ اپنے ہر قول اور فعل کے لیے خود کو اللہ کے سامنے جواب دہ تصور کرتی تھی۔ پھر اللہ نے اسی جیسا نیک صالح خامند اسے عطا کر دیا۔ شادی کے بعد وہ اپنے خامند کے ساتھ خوش اور خرم زندگی بسر کرنے لگی۔ ملازمت کے سلسلے میں اسے اپنے خامند کے ساتھ ایک چھوٹے شہر میں منتقل ہونا پڑا۔ زندگی پرسکون انداز میں اپنی رفتار سے چلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے پہلے بچے کی ولادت کا وقت آن پہنچا۔ یوں یوں ولادت کا لمحہ قریب آنے لگا، اس کی تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ اس کا خاوند اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے خواتین کو چیک کیا اور اسے بتایا کہ اس عورت کے ہاں نارمل طریقے سے بچے کی ولادت نہیں ہو سکتی، آپریشن ناگزیر ہے، اور وہ اسے آپریشن کے لیے اس شہر کے اکلوتے ہسپتال میں لے جانا ہوگا۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے اسے بتایا کہ 4 دن سے پہلے آپریشن کے لیے لیڈی ڈاکٹر میسر نہیں آ سکتی۔ اگر آپ اس سے پہلے آپریشن کروانا چاہتے ہیں تو مرد ڈاکٹر سے کروانا پڑے گا۔ خواتین کی حالت بگڑ رہی تھی۔ شوہر بیچارگی کے عالم میں 4 دن تک انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ انتہائی تاخیر جان لیوا ہو سکتی تھی۔ اس کا خاوند اس کی جان بچانے کے لیے آپریشن کروانے پر آمادہ ہو گیا، لیکن جب اس نے خاتون کو بتایا کہ اس کا آپریشن ایک ڈاکٹر کرنے والا ہے تو اس کی بیوی نے چیختے چلاتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان یاد نہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اس کا بہتر عوض عطا فرما دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اپنا آپریشن ایک مرد سے نہیں کروا سکتی۔ غیر محرم مرد کے ذریعے میرے بچے کی ولادت، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ اس کے خاوند نے بڑے نرم لہجے میں اسے کہا، میری پیاری بیگم، میری پیاری بیوی، سمجھنے کی کوشش کرو، میری غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ غیر محرم مرد تمہارا آپریشن کرے، لیکن یہاں موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ایسی صورت میں بہت سے مکروہات جائز ہو جاتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم میں سے کسی نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ اگر میری موت اسی طرح لکھی ہے تو میں اسے خوش آمدید کہتی ہوں اور اسے بخوشی گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پہنچا کہ عورت اگر نفاس کے دوران فوت ہو جائے تو یہ شہادت کی موت ہے؟ کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی یاد نہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے عوض بہتر فرما دیتے ہیں۔ بیوی کے اس اصرار پر خاوند نے اسے ہسپتال سے گھر منتقل کرا دیا، اور انتہائی حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی اسے گھر منتقل کیا گیا اس کی تکلیف کم ہونا شروع ہو گئی، اور پھر نارمل طریقے سے آپریشن کے بغیر بچے کی ولادت ہوئی۔ دونوں نے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بعد میں دونوں میاں بیوی جب اس واقعے کو یاد کرتے تو بیوی کہتی کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر عوض عطا فرما دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بے شک جو ہوتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں ایک سیاسی، سچی اور تحقیق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔